اوپننگ میں کی ہے میں بھول نہ جاؤں، اپنے کہا بڑی تیزی سے کابل طالبان. کیا تیزی بھائی؟ 20 سال. It took them 20 years to reach where they are today. اور ڈے آفٹر ٹمارو کہاں انہوں نے یہ نہیں پتا. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے. پھر آپ نے اشرف غنی لوٹ مار کے چلا گیا تو اس نے کون سی نئی بات کی؟ ہمارا چند صدیوں سے جو ہماری حکمران ایلیٹ ہے مسلمانوں کی، جسے عالم اسلام کہتے ہیں اور مسلم امہ اور یہ تو سارے کے سارے ایسے ہیں. وہ پتہ نہیں کتنے ٹن سونا لے گیا تھا زین العابدین. یہ کیسے لوگ تھے. جب یہ عرب بہار کے چکر میں 2-3 اجڑے ہیں، اس سے پہلے وہ پتہ نہیں ایدی امین تھا، وہ ڈکیت تھا بہت بڑا. تو آپ کے پاس تو ڈکیتوں کی بہت بڑی لمبی فہرست ہے. سو اشرف غنی نے تو وہی کیا جو ہمارے آج کل کے نام نہاد لیڈرز اور حکمران کرتے ہیں. جو انگلینڈ بیٹھا ہے وہ کیا کر کے بیٹھا ہے وہاں؟ صحیح. باقیوں کے کون سے کوئی زر و جواہر نکل آئے تھے، کوئی کانیں تھیں ان کی، جو اس بری طرح ملک کنگال ہوتا گیا، بدتر ہوتا گیا، یہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے. سو یہ کلچر ہے ہمارا، نارمل بات ہے. تو یہاں تو ہم قدم قدم پہ چیخیں مارنی شروع کر دیتے ہیں، ہائے مر گئے، ہائے لٹ گئے، ہائے مہنگا، وہ مہنگا. اور ایوب خان کے زمانے سے میں یہی سن رہا ہوں. وہ چکر کاٹ کے کہتے ہیں نا جی، وہ پنجابی کا محاورہ ہے، کھوتی بورڈ تھلے آ جاندی ہے. پھر وہی چور، وہی ڈاکو، وہی فلانا. اور ابھی جو حسن صاحب کچھ دیر پہلے جو سرکل سے اگر آپ نکل گئے تو شاید جو عوام کا اس وقت شعور ہے، جو ذہنی سطح ہمارے ملک کے اکثریتی عوام کی ہے، جو آپ نے بتایا کہ وہ صرف اپنی برادری کے لوگوں کو اس کو ووٹ دینا ہے، وہ مخصوص طبقے کو اس نے ووٹ دینا ہے، تو یہ ان کی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ عملی طور پر آپ کو ممکن نظر آتا ہے کہ اگلا الیکشن آنے والا اس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جائیں یا ایسی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں کہ ملک کو پھر ٹیک آف کر سکیں؟ میرا نہیں خیال، سچی بات ہے. اور میں آپ کی جو شیم 2 نمبر جعلی جمہوریت ہے، دیکھیں ایک مت ہے نا کہ جی چڑیل ہے، وہ ایک خوبصورت عورت کا روپ دھار لیتی ہے، بندہ اس سے گلے ملتا ہے اور وہ اپنے دانت گاڑ دیتی ہے اس کی شارگ میں. یہ ہے جمہوریت آپ کی. یہ چڑیل ہے جس نے ملکہ حسن کا میک اپ کیا ہوا ہے. یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، اور ہمارا علاج بھی نہیں ہے. میرا تو کنسیڈرڈ اوپینین ہے، آج سے نہیں ہے، برسوں سے ہے. لیکن ہمارا دکھ ہے، ہمارے کو نصیب ہارے ہوئے ہیں. جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ اس کو ڈیموکریسی کا دورہ پڑ جاتا ہے. جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو ڈکٹیٹرشپ کا دورہ پڑ جاتا ہے. کوئی آئی ڈونٹ نو، ہم پہ کسی نے تعویذ کیے ہوئے ہیں. بہت اچھا ہے. ایک بات آپ نے جو اوپننگ میں کی ہے میں بھول نہ جاؤں، اپنے کہا بڑی تیزی سے کابل طالبان. کیا تیزی بھائی؟ 20 سال. It took them 20 years to reach where they are today. اور ڈے آفٹر ٹمارو کہاں انہوں نے یہ نہیں پتا. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے. پھر آپ نے اشرف غنی لوٹ مار کے چلا گیا تو اس نے کون سی نئی بات کی؟ ہمارا چند صدیوں سے جو ہماری حکمران ایلیٹ ہے مسلمانوں کی، جسے عالم اسلام کہتے ہیں اور مسلم امہ اور یہ تو سارے کے سارے ایسے ہیں. وہ پتہ نہیں کتنے ٹن سونا لے گیا تھا زین العابدین. یہ کیسے لوگ تھے. جب یہ عرب بہار کے چکر میں 2-3 اجڑے ہیں، اس سے پہلے وہ پتہ نہیں ایدی امین تھا، وہ ڈکیت تھا بہت بڑا. تو آپ کے پاس تو ڈکیتوں کی بہت بڑی لمبی فہرست ہے. سو اشرف غنی نے تو وہی کیا جو ہمارے آج کل کے نام نہاد لیڈرز اور حکمران کرتے ہیں. جو انگلینڈ بیٹھا ہے وہ کیا کر کے بیٹھا ہے وہاں؟ صحیح. باقیوں کے کون سے کوئی زر و جواہر نکل آئے تھے، کوئی کانیں تھیں ان کی، جو اس بری طرح ملک کنگال ہوتا گیا، بدتر ہوتا گیا، یہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے. سو یہ کلچر ہے ہمارا، نارمل بات ہے. جی تو حسن صاحب، وہ جو عمران خان صاحب زبان سے متعلق جو گفتگو کر رہے تھے، وہ ظاہر ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی ہم کوئی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ اس زبان کے ذریعے پھر ان کا کلچر، ویسٹ کا کلچر، انڈین کلچر، وہ کلچر ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے. تو وہ کلچر سرایت نہ کرے، ہم صرف زبان کی حد تک اس کو سیکھیں، اور پھر شاید اسی لیے وہ اپنی زبان کی بھی ترویج چاہتے ہیں تاکہ جو ہمارا کلچر ہے وہ بھی پھیل سکے. بھائی آپ کا کیا کلچر ہے؟ مطلب کل تک آپ ہل چلانے والے لوگ ہو. فلش سسٹم کہاں سے آیا، کار کہاں سے آئی، جہاز کہاں سے آیا، فون کہاں سے آیا، ٹی وی کہاں سے آیا، کمپیوٹر کہاں سے آیا. تو یہ جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو یہ کلچر ساتھ لے کے آتی ہے بھائی میرے.
اور زبان بھی وہی میٹر کرتی ہے جن لوگوں کا علوم پہ، علم و ہنر پہ، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ جن کا غلبہ ہوتا ہے، جو وہاں کے لیڈرز ہوتے ہیں، کلچر بھی انہی کا لیڈ کرتا ہے۔ اب آپ کی نسلیں ہیں، وہ انہوں نے آ کے کیا مفت بانٹے برگر؟ آپ کی جو ینگر جنریشن ہے میرے بھائی، جو ہائی پروفائل سکولز میں بچے پڑھ رہے ہیں، وہ تو ان کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے پراٹھے مراٹھے سے۔ یہ تو ہم جیسے لوگوں کو ہے، وہ تو کھاتے ہیں برگر، تو پاستے، تو پیزے۔ یہ کوئی سازش ہے؟ نہیں۔ جب مسلمانوں کا عروج تھا تو مسلمانوں کا، آج بھی ان کی یونیورسٹی میں جو جبے سے پہنے جاتے ہیں، چکور ٹوپیاں ہوتی ہیں، یہ ان دنوں کی یادیں ہیں۔ اب مسلمانوں کا کلچر کا ایجادات سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کبھی ڈولیاں جاتی تھیں، اب کون سی دلہن ڈولی میں جاتی ہے بھائی؟ آپ کے گانے کیا ہیں؟ ویر میرا کوڑھی چڑھیا، میں نے تو نہیں کبھی کو کوڑھی چڑھا ویر دیکھا۔ اب تو وہ لینڈ کروزر پہ چڑھتا ہے اگر ہو اس کے پاس، نہیں تو مانگ لیتا ہے، نہیں تو کرائے پہ لے لیتا ہے۔ بتی بال کے بنیرے ہوتے رکھنی ہے، کیڑی بتی؟ جب ایڈیسن کا دیا ہوا بلب یہاں پہنچا، آپ کا کلچر چینج ہو گیا۔ صحیح۔ گھروں میں، مغل اعظم کے گھر میں بھی ٹی وی لاؤنج نہیں تھا۔ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ٹی وی آیا تو گھروں میں ٹی وی لاؤنج آنے شروع ہو گئے۔ پھر اگلا فیز آیا، ہر بیڈ روم میں ٹی وی گھس گیا۔ تو یہ کلچر نہیں تو کیا ہے؟ چھتوں پہ سوتے تھے آپ، جو متمول لوگ تھے وہ دو طرف پیڈسٹل فینز رکھ لیتے تھے۔ اب چھتوں پہ مدتیں ہی ہو گئیں، میں نے تو نہیں کبھی سنا کوئی سو رہا ہو۔ وجہ چونکہ اے سی آ گئے ہیں۔ یہ کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر کس کو کہتے ہیں؟ کلچر، صحیح، کلچر کا تعلق آپ کی بود و باش، رہن سہن۔ ٹریکٹر آیا تو ٹریکٹر آ گیا، تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیہ نے ہل ڈک لے، یہ بولیاں آپ کی۔ اب حالی کہاں ہیں، ہل کہاں ہیں؟ اب ٹانگا نظر ہی نہیں آتا۔ ٹانگا آ گیا کچہریوں خالی تے سجن قید بول گئی۔ چٹی کوڑی بے وکیلا تیری، جو پہلی پیشی یار چھٹ جائے۔ ہن کیڑی چٹی کوڑی ہے، ہن وہ کہیں گے چٹی کرولا لے کے دے۔ اس لیے یہ انٹلیکچولی بندہ جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اور طریقے سے دیکھتا ہے۔ صحیح، جس کی آپ زبان بھی وہی سیکھیں گے نا جو سپیریئر ہوگی، بالکل، جس کا گلوبلی کوئی امپیکٹ ہوگا، تو جن کی زبان کا امپیکٹ ہوگا ان کی ہر چیز کا امپیکٹ ہوگا۔ جو سپیریئر ہوگا اس کا کلچر ڈومینیٹ کرے گا۔ ختم۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اعظم صاحب جیسے جیسے ظاہر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی یہ اب ترقی کدھر کرتی گئے گئی، میلے ٹھیلے آپ کے؟ جی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ وہ تمام تبدیلیاں جو ہماری زندگیوں میں آتی گئیں، جو ابھی یہ آپ نے تمام گنوائیں، لیکن ہمارے یہاں الیکشن کا نظام ابھی تک تبدیل نہیں ہوا۔ ابھی حکومت 3 سال بعد کوشش کر رہی ہے کہ آنے والے الیکشنز میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کیا جا سکے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکے، الیکشن کو صاف شفاف بنایا جا سکے۔ عملی طور پر یہ آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے؟ جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا یہ ڈیمو بھی ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پروگرامز میں اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ ایک تھوڑی سی بہتری ضرور آئے گی کہ یہ جو بک بک شروع ہو جاتی ہے نا، دھاندلی ہوئی تھی، فلانا ہوا تھا، اصلی دھاندلی تو ہے ہی، اور وہ تو یہ روک ہی نہیں سکتے۔ عوام پیدا ہوتے ہیں صرف ووٹ دینے کے لیے، ورنہ اس اسمبلی میں 90% عوام کی نمائندگی 1% بھی ہے۔ آپ بتا دو، ہے تو بتا دو، اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ عمران خان جیسے بندے کو، جو ڈیفینیٹلی آئی ہیو گریٹ ریگارڈز اینڈ ریسپیکٹ اینڈ لائکنگ فار ہم، اس کو بھی ہتھیار پھینکنے پڑے، الیکٹیبلز لینے پڑے۔ کئی سال اس نے اس لیے ضائع کیے کہ یار الیکٹیبل نہیں، میں عام آدمی کو لے کے آؤں گا۔ فائنلی اس کو سرنڈر کرنا پڑا۔ بس الیکٹ تو پھر یہ کسی قریشی فلیٹ جو بھی ہوتا ہے، جو آپ کا مٹیریل ہے، کسی ارب پتی، کسی کروڑ پتی، عوام کی نمائندگی تو وہاں نہ کل تھی نہ آج ہے، نہ اس کے بعد ہونی ہے۔ یا تو آپ ڈینائی کریں نا مجھے، یہ صحیح کہہ اس رہے ہیں۔ سے عوام کی نمائندگی اسمبلیوں میں ہوگی۔ اور بھائی 95% کا تو 1% نمائندہ نہیں ہے وہاں۔
وہ کن ٹوٹے ہیں یا بہت زیادہ دولت مند ہیں یا اثر رسوخ والے ہیں یا انفلوئنس والے ہیں یا جوڑ توڑ والے ہیں یا موروثیت ہے، الیکٹیبل کیا ہوتا ہے؟ اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کی 3 آنکھیں ہوتی ہیں۔ ایک غریب کا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، جج بن سکتا ہے، جرنیل بن سکتا ہے، آرٹسٹ بن سکتا ہے، سنگر بن سکتا ہے، پینٹر بن سکتا ہے، سائنٹسٹ بن سکتا ہے، وہ اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس کا کیا کرو گے بھائی؟ یہ کون سی ٹیکنالوجی انشور کرے گی؟ مجھے یہ بتائیں آپ۔ سو یہ ایک سطحی سی جزوی سی تبدیلی ڈیفینیٹلی آئے گی کہ یہ جو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے، پتہ نہیں سنبھالا بھی ہے کہ نہیں، لیکن جب سے سو کالڈ ہوش سنبھالا ہے، اور الیکشن کے بعد یہی رونا ہوتا ہے، دھاندلی دھاندلی دھاندلی۔ جو ہار جاتا ہے وہ اتنا کمبخت بے شرم بے حیا ہوتا ہے، وہ دھاندلی دھاندلی۔ جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک تھا۔ اگلی بار اگر وہ الٹ جائے تو پھر وہ رول وہ اس کا شروع ہو جاتا ہے، وہ ڈائلاگ وہ بولنے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بک بک جو ہے یہ شاید تھوڑی کم ہو جائے، باقی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے کہا نا کہ غریب آدمی کا بچہ، لو مڈل کلاس کا بچہ، مڈل کلاس کا بچہ، وہ کیا نہیں بن سکتا اس ملک کی تاریخ میں؟ کہ سرمایہ دار کی اولاد تھے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، میں ان سے جتنا بھی ایگری یا ڈس ایگری کروں وہ علیحدہ بات ہے، بڑا آدمی۔ وہ کیا کسی فیوڈل کی اولاد تھی؟ فیض احمد فیض، صادقین، یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان، ڈاکٹر عطاء الرحمان، کو بڑا بندہ تو بولو، سعادت حسن منٹو، محمد رفیع ہمارا ہی بچہ ہے، یہیں سے گیا، مہدی حسن، یو نیم اے فیلڈ۔ کبھی کوئی جج جرنیل ستارہ جرت، کوئی نشان حیدر، کوئی ان جن کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں اس ملک کی، ان میں سے کسی کو نصیب ہوا؟ کتنے نشان حیدر ہیں؟ اٹھا کے دیکھو کون ہے؟ وہ رؤسا کی اولادیں، جاگیرداروں کی اولادیں، یعنی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اسمبلی میں نہیں جا سکتے، واہ! اور تم اسے کہتے ہو جمہوریت۔ اس کا کوئی بندوبست کریں، یہ میرے جیسے بندے کو اس طرح کے کھلونوں کے ساتھ نہیں کھلایا جا سکتا۔ تو حسن صاحب پھر آپ You کیا can't take me for a ride۔ اس کا یہ آرائشی نمائشی قسم کی تبدیلیاں ہیں، غلط نہیں ہیں، صحیح۔ ٹیکنالوجی آ گئی، اچھی بات ہے، لیکن اس سے کوئی فیصلہ کن تبدیلی نہیں آئی۔ ظاہر ہے حسن صاحب اس ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ظاہر ہے چند بڑے بڑے شہروں تک تو ہو سکتا ہے اچھے، جہاں تعلیم کا معیار بہتر ہے، جہاں تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد تھوڑی زیادہ ہے۔ جو مختلف صوبوں کے اندرون کے علاقے ہیں، اندرون سندھ، اندرون پنجاب، بلوچستان کے علاقے، پشاور کے ایسے دیہی علاقے جہاں تعلیم کا معیار اتنا بہتر نہیں ہے، وہاں پھر یہ لوگ کس طرح سے ان مشینوں کا استعمال کر سکیں گے؟ کیسے اپنے ووٹ ڈال سکیں گے؟ وہاں تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو احساس پروگرام کا استعمال کرنے کے لیے مشینوں کا استعمال دوسرے لوگوں سے پیسے دے کے کرواتے ہیں، پھر وہ اپنے پیسے لے پاتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کو ایجوکیٹ کرنے کا کہیں کوئی پلان، کوئی ویژن حکومت کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں نے تو اس سے بہت بڑی بیسک بات عرض کر دی ہے، اگر وہاں ہو بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ کمی نے چودھری کو ووٹ دینا ہے، شریف آدمی نے گنڈے کو ووٹ دینا ہے، ماڑے نے تگڑے کو ووٹ دینا ہے۔ یہ تفصیلات جو آپ کہہ رہے ہو نا ثانوی ہیں، میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ بھی ٹھیک ہو جائے، پھر بھی اس کلچر کا کیا کرو گے؟ کہ ایک کن ٹوٹے کو، ایک گنڈے کو، بدماش کو صرف پیسے کی وجہ سے، مطلب وہ یہ جوہری تبدیلی نہیں ہے۔ آپ چلے گا جی پنڈو چھنڈ پر، چھوڑیں آپ، میں کہتا ہوں 100% آپ نے امپلیمنٹ کر دیا یہ پلان۔ ووٹ تو جانا ایک مخصوص طبقے کو ہے۔ یہ جو میں بات کئی سالوں سے کر رہا ہوں جو لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، کہ جب تک اس پورے نظام کو آپ تیزاب سے غسل نہیں دیتے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس طرح کی کاسمیٹک اور حسن صاحب جب تبدیلیاں، قطع کلامی کی معذرت، حسن صاحب جب آپ یہ ٹرمنالوجی بھی یوز کرتے ہیں کہ تیزاب سے غسل نہیں دیتے، تو اس کا آسان و سادہ لفظوں میں اس کی وضاحت کیا ہے کہ کیا کیا جائے؟ کون سی ایسی اسٹیپس ہیں جو اس وقت پھر اٹھانے کی ضرورت ہے، اور کس کو ضرورت ہے؟ وہ حکومت اٹھائے یا پھر کوئی اور آ کے یہ نظام درست کرے گا؟ حکومتوں میں تو اتنا دم ہوتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں گنڈا ہوں، آپ میرے ذمہ لگا رہے ہیں گنڈا گردی ختم کرنی۔ حکومت تو ایک مخصوص طبقہ ہے، حکومت آپ کی تھوڑی ہے، حکومت عوام کی ہوتی ہے۔
ایک مخصوص محدود اقلیت ہے. مختلف برانڈز ہیں. پیپلز پارٹی کبھی ایک برانڈ تھی, پھر نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, بٹ بیسیکلی کوئی ہے جو اگر آبادی اکثریتی آبادی کو اکثریت میں اسمبلی لے جائے, نہیں جی اقلیت میں ہی لے جائے. قصہ ختم. یہ انشور کر رہا ہوں میں جب بات کرتا ہوں تیزاب سے غسل, یہ اتنا گند ہے, اتنا گندگی, اتنی غلاظت ہے کہ خدا کی پناہ جو صاف کرنے جائے گا اس کا دماغ پھٹ جائے گا. جہاں تو کوئی چیلنج کرے نا. یہ یکساں نصاب تعلیم, یہ ایفرٹس ہیں ایک خوبصورت آدمی کی, ایک مخلص آدمی کی جو ڈیسپریٹلی چینج کرنا چاہ رہا ہے, فلانا کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اپنی اپنی پرائرٹیز ہے نا جی. اب آپ کا اپنا ایک فہم ہے چیزوں کے بارے میں, میرا ایک اپنا فہم ہے چیزوں کے بارے میں. میں کہتا ہوں کہ آپ غریب کی بہتری اس ملک میں کر ہی نہیں سکتے. غریب کی کو بہتر کرتے کرتے آپ اس ملک کی مڈل کلاس کو بھی تباہ کر دیں گے. اور حسن صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے تفصیلی باتیں اس طرح کے پروگراموں میں ہونے والی باتیں ہیں. یہ بہتری اور تبدیلی کا پروسیس اس لیے بھی سلو ہو جاتا ہے چونکہ بیرونی چیلنجز بھی تو اتنے زیادہ ہیں. آپ کے ایک بارڈر پر بھارت کا چیلنج ہے, ایک پر افغانستان کی مستقل تبدیل ہوتی صورتحال ہے, تو ظاہر ہے خارجہ محاذ پر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ملک کا ایک بڑا بجٹ کا حصہ اس طرف بھی لگ جاتا ہے, تو پھر ظاہر ہے یہ اندرونی چیلنجز پیدا ہوتے ہیں. اب افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہوئی, 20 سال سے پاکستان اس کے اثرات سے نمٹ رہا ہے, اور اب پھر ایک بار اسی دورائے پر کھڑا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ وہاں سے مہاجرین آتے ہیں تو کیا کرنا ہے. بارڈر فینسنگ ضرور کی جا چکی ہے, لیکن پھر بھی ان کو روکنا اتنا آسان ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تمام معاملات بھی تو پھر سامنے رہتے ہیں حکومتوں کے سامنے چیلنجز کے طور پہ. ہاں ٹھیک ہے, چائنا کو تو چیلنج ہی کوئی نہیں تھا. آپ سے 2 سال بعد آزاد ہوا, آپ سے کئی گنا زیادہ آبادی, آپ سے کئی گنا زیادہ غربت, آپ سے کئی گنا زیادہ گندگی, آپ سے کئی گنا زیادہ لوٹے پٹے لوگ. آج اٹس اے سپر پاور پائپ لائن میں ہے وہ ایک, اس کو چیلنج کوئی نہیں تھا. نہ سوویت یونین کا تھا, نہ امریکہ کا تھا, نہ کچھ اور تھا. باقی ٹھیک ہے آپ کی بات, آپ نے تو کیا کیا ہے. جب پاکستان بنا بہت بدحالی تھی, بہت بھوک ننگ فاقہ سب, میں کہتا ہوں سب کچھ تھا, بڑی بربادی تھی. پاکستان میں پیدا ہونے والے کسی شخص نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا تھا. وہ بچے جو پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی مقروض ہیں, گروی پڑے ہیں ان کے پاس. یہ کہ ٹھیک ہے. نمسکار دوستو, آج جو آپ نے ویڈیو دیکھی اس کے اندر مشہور پترکار حسن نثار جی مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مسلمانوں کے اتہاس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو کہ کالا اتہاس ہے. کیونکہ مسلمانوں نے جس دیش پہ آکرمن کیا وہاں لوٹ پاٹ, مار کاٹ اور اپنے دھرم کے ساتھ جوڑنے کی جیسی گتیویدیاں انہوں نے جاری کری. افغانستان کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی اتہاس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ مسلمانوں کا اتہاس کالا اتہاس کہا جاتا ہے. اور رہی بات ایجاد کی, تو مسلمانوں نے آج تک کچھ بھی ایجاد نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے. اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. دھنیہ واد.